Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today it's our third session regarding school management, in that school establishment or school development program. Short recap of the previous दो session में हमने क्या discuss किया कि in the beginning we talked about certain general aspects कि generally एक rough sketch बनाया था हमने کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ ٹیچرز ہیں. یہ اسٹوڈنٹس ہیں تو کن سکلز پہ کام کرنا ہے ان کی، یہ اسٹوڈنٹس کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کون سا ایج لیول ہے، چائلڈ سائیکالوجی مائنڈ میں کلیئر ہونی چاہیے اس کے اکارڈنگلی. ٹیچرز ہیں ان کے لیے، انوائرمنٹ ہے، اسٹاف ہے، ٹھیک ہے، پھر بلڈنگ ہے، پھر ان ساری چیزوں کے لیے جو پلان میں کرنے چاہ رہا ہوں. سلیبس پھر بڑی مین اینٹی ہم نے کہاں سے شروعات کی تھی کہ سلیبس کیا ہونا چاہیے، سلیبس آؤٹ لائن کیا ہونی چاہیے، یا آسان لفظوں میں کانٹینٹ کون سا یوز کرنا ہے کس مقصد کے لیے، ٹھیک ہے. دین سیکنڈلی وی موو ٹورڈس واٹ سبجیکٹ ایلوکیشن کہ ہم نے کہا سبجیکٹ ایلوکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس، ڈفرینٹ ڈائمینشنز ڈسکس کی تھیں کہ اگر میں نے سبجیکٹ ایلوکیشن کو پراپرلی پلانڈ میکانزم کے اکارڈنگلی اسٹیبلش نہ کیا تو بہت سارے پلان کا حصہ وہ فیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کی کیا مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں. آج ہم تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں ٹیچرز ایلوکیشن. ٹیچرز ایلوکیشن، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا ابھی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ساتھ اس کے ہینڈ آؤٹس کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، پرنٹ آؤٹس مٹیریل اس کا سارا اویلیبل ہو جائے گا ڈاکیومنٹڈ فارم میں کہ بھائی میں نے اگر سلیبس ڈیزائن کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، میں نے اگر سبجیکٹ ایلوکیشن کو پلان کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اب اس سے ایک اگلے اسٹیپ پہ میں کہہ رہا ہوں ٹیچرز ایلوکیشن ہے تو اس کو بھی ایک فارمیٹ ٹائپ آپ کو پرنٹڈ مل جائیں گے کہ بھئی وہ ٹیچرز ایلوکیشن کیسے ایڈجسٹ کی جاتی ہے. ٹیچرز ایلوکیشن کو پہلے کلیئر کر لیں کہ وین وی ٹاک اباؤٹ اے ٹیچر، پری اسکولنگ کی بات کروں تو وین وی ٹاک اباؤٹ اے مونٹسری ڈائریکٹر اور ڈائریکٹریس، ٹھیک ہے، ان کے ریگارڈنگ دیئر کوالیفیکیشن، کلیئر ریگارڈنگ دیئر پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور ریگارڈنگ دیئر پروفیشنل ایجوکیشن، ریگارڈنگ دیئر ٹریننگ. اور ٹریننگ کو ہر دفعہ بات ہلکا سا کلیئر کر دیتا ہوں ساتھ مراد کہ یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کہ ٹریننگ ریگارڈنگ دیئر نالج اور ٹریننگ ریگارڈنگ دیئر کمپیٹنسی اور ٹریننگ ریگارڈنگ دیئر ٹیلنٹ، ٹریننگ ریگارڈنگ کنویئنگ دا پالیسی، کہ وہ پالیسی کہہ لیں، سسٹم کہہ لیں، اسکول کا کریکلم کہہ لیں، اسکول کا پلان کہہ لیں کہ ٹریننگ کا اصل مقصد کیا ہے کہ میں نے وہ پلان ٹیچرز تک کنوے کیسے کرنا ہے. وہ کلیئرلی کنویڈ ہوگا تو تب اس کی امپلیمنٹیشن پراپر ہو سکے گی. اگر میں نے پلان بہت ممبو جمبو بہت کمال کا بنا دیا لیکن وہ میرا اسٹاف، وہ ٹیچرز جو انہوں نے میرے ساتھ کام کرنا ہے وہی اس پلاننگ پالیسی کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ بھئی کون سا کام اس پلان میں پالیسی میں رکھا گیا ہے اور اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، تو وہ کبھی بھی فروٹفل نہیں ہو سکے گا. جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی وہ پالیسی، وہ پلاننگ، یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیچرز کے لیے کیا بن جاتی ہیں، بجائے ایک ہیلپ کے، بجائے ایک سپورٹ کے، الٹا برڈن بن جاتی ہیں یا ان کو برڈن لگ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا. یہ بینگ اے مینیجر، ٹھیک ہے، بینگ اے اسکول لیڈر، میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کو کلیئرلی کنوے کروں کہ دیٹ پلاننگ، دیٹ پالیسی از بیسکلی ٹو برنگ ایز ان دیئر ورک. اس سے ان کے کام میں آسانی آئے گی. جب آبجیکٹیو کلیئر ہے، ٹھیک ہے، اس کو پلان کرنے کا میکانزم کلیئر ہے تو وہ ٹیچر کا کام آسان کرتا ہے، برڈنائز نہیں کرتا، اس کو مشکل نہیں بناتا. لیکن وہ جب صحیح طور پہ کنوے نہ ہو تو وہی آسان کام یا آسان کرنے کے لیے سپورٹ جو ہے، میں اس ٹریننگ کو سپورٹ سسٹم بھی کہتا ہوں، وہ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ آسان نہیں کرنے کے لیے آسانی نہیں بنتا بلکہ الٹا وہ برڈن لگنے لگتا ہے، الٹا وہ مشکل ہونے لگتا ہے. ہیئر نمبر 1 سلیکشن آف ٹیچر. کلیئر، اس کا کرائٹیرین آپ کو پرنٹڈ فارم میں بھی مل جائے گا کہ کون کون سے ایریاز ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. تو وین آئی ایم سیئنگ سلیکشن، دیٹ ہو ایم آئی ٹو سلیکٹ سم بڈی. وین اے ٹیچر از دیئر، ایوری ٹیچر از دیئر with superb technical, superb skills,
ٹھیک ہے نا، ٹیلنٹ، پوٹینشیل، میں پوٹینشیل، ٹیلنٹ یا ڈگری یا نالج، ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ سوال اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہاں سلیکشن سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دیٹ ہو از سوٹیبل the most, who is suitable the most for the task assigned. Number one. And number two, who is suitable the most to cope up with the policy or norms or environment or the system. Individuals are there with their own caliber, with their own potential. اب میں اپنی مثال لے لوں، being a humble student of this profession. اگر میں کہوں جی میرا ٹیچنگ سٹائل، میرا ٹیچنگ میتھڈالوجی، میرا ٹیچنگ میکانزم بہت سپرب ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ اسکول کے کریکلم کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، اگر وہ اسکول کی پالیسی، اسکول کے سیٹ نارمس، ٹھیک ہے، اسکول کے ٹارگیٹس، اسکول کے گولز کو اچیو کرنے میں ایک ہرڈل بن رہا ہے، تو بجائے وہ اس کے فائدہ ہونے کے وہ کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا. نمبر ون تھنگ کہ میں نے کیا کہا کہ بھائی سوٹیبل ٹاسک سے ریلیٹڈ ہو، اور پھر دوسرا اس کی سوٹیبلی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ دیٹ ان اکارڈنس ود دا پالیسی. کلیئر؟ دیٹ ان اکارڈنس ود دا میکانزم. جی مثال میں دوں جی، دیٹ ریفرنگ ٹو لٹری سینس. جی اب انگلش کی دو ٹیچر ہیں، ایک ہو سکتے ہیں ان کا اسٹرانگ ایریا کیا ہو؟ لٹریچر ہو، یا ان کا اسٹرانگ ایریا کیا ہو؟ ٹو ڈیولپ دا لٹری سینس امانگ اسٹوڈنٹس. اور لٹری سینس بیسکلی آئی آلویز کال اٹ سینس آف ہیومن بینگ اور سینس آف ہیومینٹی. دیٹ لٹریچر انکمپسز ہول لائف، اور لٹریچر ڈپکٹس لائف، اور سمپلی لٹریچر از اے سورس آف ڈپکشن آف لائف. جب یہ سورس آف ڈپکشن آف لائف ہے تو دوسری طرف میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ لٹریچر میکس لائف. لٹریچر میکس اے ہیومن فرام اے مین. کہ جو ہیومن ویلیوز ہیں، ہیومن ٹریٹس ہیں، ہیومن کیریکٹر ہے، ٹھیک ہے، ہیومن اسٹیچر ہے، ٹھیک ہے، یا ہیومن ابیلٹیز ہیں، وہ لٹری سینس کے تھرو ہی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. ناؤ دا ٹیچر از ایکسپرٹ ان دیٹ. ایکسپرٹ ان واٹ جی؟ ڈیولپمنٹ آف لٹری سینس. یعنی ان کا اسٹرانگ ایریا لٹریچر ہے. بٹ in my system, in my mechanism, now I'm in need of a teacher who is language teaching expert, who is good at language. میں یہ نہیں کہہ رہا it's not useful. Clear? Who is good at language teaching. جس طرح مثال میں دوں کہ بھائی اگر ٹیچر کی اپنی لینگویج اچھی ہے، لیکن ان کی ڈگری میں، ان کی کوالیفیکیشن میں، ان کی کورس آؤٹ لائن میں انہوں نے لینگویج ٹیچنگ، جس کو ELT بھی کہتے ہیں، انگلش لینگویج ٹیچنگ، ٹھیک ہے، اس کو ٹوفل بھی کہتے ہیں کہ ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج، وہ کورسز ان کی آؤٹ لائن میں شامل نہیں ہیں. تو پھر مجھے اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ بھائی شوڈ آئی ہائر دیم اور ناٹ. اور پھر میں اگر ہائر بھی کر رہا ہوں تو پھر میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ٹو ٹرین دیم، یا ایٹ لیسٹ ٹو کنوے دیم دا پالیسی ریگارڈنگ لینگویج ٹیچنگ، میکنزم ریگارڈنگ لینگویج ٹیچنگ، اور اسٹریٹجیز ٹو ٹیچ لینگویج. کیونکہ ان کی ڈگری میں تو لینگویج ٹیچنگ نہیں شامل تھی، چاہے وہ یوزلی مثال انگلش کی دوں تو یا لٹریچر ہوتا ہے یا لنگوسٹکس ہوتی ہیں. اب میں کہوں جی نہ لٹریچر کا لینگویج ٹیچنگ سے اس طرح کوئی ڈائریکٹ واسطہ ہے، اور نہ لنگوسٹکس کا اس طرح کوئی ڈائریکٹ واسطہ ہے، وہ دیٹ از جسٹ دا سائنس آف لینگویج. ڈائریکٹ واسطہ اگر آپ کہیں تو جس میں وہ ٹیکنیکلٹیز یا اسٹریٹجیز سکھائی جاتی ہیں، وہ کون سے فیلڈ ہے؟ ELT ہے یا ٹیفل ہے، سوری ناٹ ٹوفل، ٹیفل، ٹیچنگ آف انگلش ایز اے
foreign language, not TOEFL. I'm sorry, I'm correcting it जी. Am I clear जी? अब मैं अगर उनको इवन हायर भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे फिर उनको वो चीज़ें ट्रेन करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी. अगर मैं नहीं बता रहा तो फिर मेरा सिस्टम फेल हो जाएगा. जो टारगेट्स अचीव करना चाह रहे हैं नहीं हो रहे. दूसरी तरफ इसको करूं, अगर मेरे पास एक टीचर हैं जो लैंग्वेज टीचिंग में एक्सपर्ट्स हैं. पहले मैंने क्या कहा कि इसमें एक्सपर्ट्स हैं लिटरेरी सेंस डेवलप करने में, लिटरेचर में, तो वो लैंग्वेज टीचिंग में फेल हो जाएंगे. और दूसरे एक टीचर हैं जो लैंग्वेज टीचिंग में एक्सपर्ट्स हैं, और मेरा टारगेट अभी क्या है कि मैंने लिटरेरी सेंस डेवलप करवानी है, तो वो वहाँ पे फेल हो जाएंगे. am I clear जी? सो द चॉइस ऑफ टीचर जी, सिलेक्शन ऑफ टीचर जी, क्लियर, अबव ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन द एप्टीट्यूड जी, एप्टीट्यूड ऑफ द टीचर जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी, इंतहाई हम्बल एक रिक्वेस्ट जी, कि यहाँ मोस्टली एक मैंने व्हाट एवर आई ऑब्जर्व जी, कि दैट यूजुअली पीपल आर देयर in a mood to enter the field of teaching ji, to make it their career, no, just to actually pass the time unless they are not getting some other job. ये मैंने ये जुमले सुने हैं मैंने कि respected sir, respected ma'am, during the interview, why do you want to become a teacher? जवाब क्या मिल रहा होता है कि सर जब तक कोई और जॉब नहीं मिल जाती. तो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग जी. जब तक कोई और, या प्राइवेट सेक्टर में, तो जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती जी, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो बीइंग अ मैनेजर इन स्कूल डेवलपमेंट, मुझे ये किसी तरह से ये इंश्योर करना होगा कि इज़ दैट टीचर इज़ देयर विद सम सर्टन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि क्या वो टीचर उसको एज अ करियर अडॉप्ट करने के मूड में है या नहीं है, या उन्होंने एज अ करियर अडॉप्ट किया हुआ या नहीं किया हुआ. कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इसको एक पार्ट टाइम टास्क रखा हुआ है कि वो उस वक्त तक टीचिंग करना चाहते हैं जब तक उनको कोई और जॉब नहीं मिल जाती. ये एक बहुत बड़ा फिर नुकसान हो जाएगा. फिर इससे अगले स्टेप पे मैं अगर आऊं कि दैट इफ समबडी हैज बिकम अ टीचर, और उनको अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई टीचिंग एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा करियर है इटसेल्फ. इट इन्वॉल्व्स फाइनेंस, इट इन्वॉल्व्स, डायरेक्टली अगर कहूँ, इट इन्वॉल्व्स मनी, इट इन्वॉल्व्स रिस्पेक्ट, इट इन्वॉल्व्स करियर, कि मैंने, मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं वो कन्वे करूँ कि अगर वो टीचर बन भी गए हैं, जो अगर वो बनना नहीं चाहते या बन गए हैं, तो हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर करियर, इम्प्रूव इन देयर करियर जी, हाउ कैन दे ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन दैट. ठीक है, हाउ कैन दे मूव अहेड इन दैट, हाउ कैन दे एक्सेल इन दैट प्रोफेशन जी. am I clear जी? आफ्टर दैट जी, जब वो सिलेक्शन वाला सेगमेंट हो गया है जी, देन आई विल मूव टूवर्ड्स व्हाट जी, दिस टीचर्स एलोकेशन. दूसरा पॉइंट उसमें क्या बन जाएगा, यानी पहला मैंने क्या कहा, सिलेक्शन जी, अब क्या आ जाएगी, एलोकेशन, कि मैं किन टीचर को कौन सा सब्जेक्ट अलॉट कर रहा हूं. Suppose a person is not there with any experience, clear, of junior schooling, और उनका एक्सपीरियंस क्या है, हायर क्लासेस को, बोर्ड क्लासेस को, कॉलेज क्लासेस को पढ़ाना. तो अगर मैं उनको जूनियर स्कूल में, मिडिल ईयर्स में एडजस्ट कर दूंगा, तो मैं उनको ये नहीं कह सकता कि उनके टैलेंट की कोई कमी है या उनकी कोई पोटेंशियल कम है जिसकी वजह से वो फेल हो जाएंगे. नहीं, ठीक है, उन्होंने उस एरिया को टच ही नहीं किया हुआ, उस वजह से वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे. तो फिर वही वाली बात, अगर वो मेरे स्टाफ मेंबर हैं तो आई नीड टू ट्रेन दैम, कि हायर लेवल की टीचिंग की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, जूनियर लेवल की टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, और प्री स्कूल लेवल की रिक्वायरमेंट्स तो टोटली डिफरेंट हैं. इज दैट क्लियर जी?
کہ دیٹ ہو از گوئنگ ٹو ڈو واٹ جی. کون سے ٹیچر ہیں, میں نے ان کو کون سا سبجیکٹ دینا ہے جی. پہلی بات. دین جی ہو از گوئنگ ٹو بی گیون وٹ سلاٹ جی. who is going to be given what slot جی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی کہ میں ٹیچر ایلوکیٹ کر رہا ہوں تو ایلوکیٹ کرتے وقت چھوٹی سی بھی مثال ایک دے رہا ہوں کہ آگے ہم ٹائم ٹیبلنگ یا ہاؤ ٹو میک اے ٹائم ٹیبل, ہاؤ ٹو پریپیئر اے ٹائم ٹیبل, پھر ہاؤ ٹو پریپیئر اے اسکیجول, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیٹ از ویری آرٹسٹک ورک جی, دیٹ نیڈز ایکسپرٹیز. کہ وہ خانہ پوری نہیں ہوتی کہ میں نے ٹوٹل 7 لیسن ہے تو پورے کر لیے کہ بھائی 7 کے 7 لیسن ہو رہے ہیں, ٹیچر کلاسز میں چلے گئے. نہیں, اس کے اندر بھی ایک میکانزم ہے, وہاں ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ ٹائم ٹیبل کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, کس ٹیچر کو کون سی کلاس کس وقت دینی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہاں ہلکا سا ایک میں ہنٹ دے دوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ہو از بینگ گیون کیا جی, وٹ ٹاسک جی. کہ دیٹ ریفرنگ ٹو فار ایگزامپل جی فرسٹ کلاس ان دا مارننگ جی, کہ یہاں میں جان بوجھ کے ان ٹیچرس کو کلاس دوں گا اپنے اس ٹائم ٹیبل میں, ٹائم سلاٹ میں, ٹائم اسکیجول میں, ہو از گڈ ایٹ ڈیولپنگ ڈسپلنری ایٹیچیوڈ جی, اور ڈسپلنری ایکسپرٹیز جی, ٹو ورک اپون ڈسپلن جی, یا ٹو ڈیولپ ڈسپلنڈ ایٹیچیوڈ آف اسٹوڈنٹس جی. اور یہ موسٹلی کون سے سمجھے جاتے ہیں, لینگویج ٹیچرس. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی کہ مارننگ فریش مائنڈ ہے تو وہاں کیا رکھتے ہیں, ہم سائنسز رکھتے ہیں جی. فریش مائنڈ ہے تو وہاں کیا رکھتے ہیں, میتھمیٹکس رکھتے ہیں جی. نہیں, ایک جو پرسکرائبڈ چیز ہے, سجیسٹڈ چیز ہے, وہ کیا کہ مارننگ میں فرسٹ لیسن جو ہے وہ کن کا ہونا چاہیے, لینگویج ٹیچرس کا, یا ایون ان ٹیچرس کا کہ جو بچوں کو ڈسپلنڈ کرنے میں بہتر ہوں. اب اس میں کوئی جھگڑا نہیں, آپ کہیں جی کہ کیا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے. نہیں, اپنے اپنے ہر ایک کی کوالٹیز ہیں. کچھ لوگ بچوں کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنے میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں, کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈسپلن ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ موٹیویشن میں اسٹرانگ ہوتے ہیں, بچوں کو موٹیویٹ کرنے میں. تو میں نے اسٹاف ممبر میں سے ہر ایک انڈیویجول کو, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ٹاسک تو اسائن کرنا ہوتا ہے. دیٹ ٹیچنگ از ناٹ جسٹ کلاس روم ٹیچنگ جی, میک اٹ ویری کلیئر کہ میں کلاس میں گیا, میں نے پڑھا کے باہر آ گیا, دیٹس انف. نو, کہ وہ صرف وہ کیا ڈیلیورنس آف انفارمیشن ہوئی تو وہ تو ایک ٹیچر پھر نیوز کاسٹر بن جائے گا. صرف کہ نیوز کاسٹر بھی کیا کرتا ہے, انفارمیشن ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے پبلک کو. تو یہاں پہ ٹیچر بھی کیا کر رہا ہے, صرف انفارمیشن ڈیلیور کر رہا ہے. نہیں, اس کے ساتھ اور بہت سارے ٹاسکس ہیں, لنکڈ ہیں. کہیں پہ اسے کیا کرنا ہوتا ہے, بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ پہ کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہیں پہ بچوں کی کیا موٹیویشن پہ کام کرنا ہوتا ہے, کہیں پہ بچوں کو ڈسپلنڈ بنانے میں کام کرنا, یعنی ان کی پرسنالٹی گروم کرنے میں کام کرنا ہوتا ہے. مثال آسان دوں کہ اکثر سکولز کا ایشو کیا ہوتا ہے جی, ٹارڈیز, لیٹ کمرز. اور لیٹ کمرز کا میں نے ایک حل کیا نکالا, میں کیا کہوں جی کہ میں لیٹ کمرز کو کیا کروں گا, فائن کروں گا. ایبسولوٹلی رانگ. یا میں لیٹ کمرز کو اسکول سے واپس بھیجوں گا. ایبسولوٹلی رانگ. میں تو ان کو سسٹم سے ہی باہر نکال رہا ہوں. اٹس مائی فیلئر. کہ میں اس کا مطلب ہار مان رہا ہوں کہ میں ان بچوں کو اتنا موٹیویٹ نہیں کر پا رہا کہ وہ آن ٹائم آئیں یا ان ٹائم آئیں. وہ تو کیوں نہ میں اپنے اسٹاف ممبر سے ان کو یوٹیلائز کروں گا جو بچوں کو لیٹ ہونے کی ان کی یا ان ٹائم ہونے کی ہیبٹ ڈیولپ, لیٹ ہونے کو ختم کر سکیں اور ان ٹائم ہونے کی ہیبٹ کیا کر سکیں, ڈیولپ کر سکیں جی. از اے کلیئر جی. سملرلی آفٹر بریک جی, مثال سے سمجھاتا جا رہا ہوں کہ فرق آفٹر بریک جی, کہ آفٹر بریک میں نے پھر ان ٹیچرس کو سلاٹ الاٹ کرنی ہے کہ جو بہتر ہوں ان ایسپیکٹس میں, کیونکہ بریک ہے تو بچے کیا ہوتے ہیں, وہ دے آر ڈسپرسڈ.
Clear? It needs time to get them settled in class once again. Time is short. کہ میں نے وہاں پھر وہ ٹیچر ان کو سلاٹ رکھنی ہوتی ہے کہ جو اس چیز میں بہتر ہوں کہ بچوں کو دوبارہ بریک کے بعد واپس اس کلاس روم کے انوائرمنٹ میں، کلاس روم کے اس ایک ماحول میں دوبارہ واپس کیسے جلدی لائیں گے، کیسے ان کو ایڈجسٹ کریں گے. از اے کلیئر جی؟ اور یوزلی آپ کہیں جی تو یہ 2 سلاٹس موسٹلی کس کی رکھی جانی چاہیے؟ کلیئر؟ کلاس ٹیچرز کی. میں نے کہا نا لینگویج ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو خاص طور پہ کہا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت لینگویج ٹیچر ہی. اب لینگویج ٹیچر میں ہر کلاس کے کلاس ٹیچر تو نہیں ہو سکتے، یا ضروری نہیں میں کہوں جی یہ کوالٹی صرف لینگویج ٹیچرز میں ہی ہوں گی. نہیں، میتھس ٹیچر میں بھی ہو سکتی ہیں، سائنس ٹیچر میں بھی ہو سکتی ہیں. از اے کلیئر جی؟ کہ موسٹلی میں یہ والی سلاٹس یعنی ارلی مارننگ والی سلاٹ، بریک کے بعد والی سلاٹ، اور خاص طور پہ پیک اپ ٹائم والی آخری لاسٹ سلاٹ، یہ میں کن کو دوں گا؟ کلاس ٹیچرز کو. یعنی جن کو میں نے کوئی ایک کلاس، کوئی ایک گریڈ کی اسپیسیفک رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے کہ ان کی بانڈنگ ان کے ساتھ اسٹرانگ ہے، وہ بچوں کی ایموشنل سائیکولوجیکل نیڈس کو سمجھتے ہیں، ان کے ایپٹیچیوڈ مزاج کو سمجھتے ہیں. از اے کلیئر جی؟ یعنی یہاں میں ایلوکیشن سے مراد کیا ہے کہ کس ٹیچر کو کون سا سبجیکٹ سلاٹ دینا ہے یا کون سا ایون سبجیکٹ دینا ہے. اب سبجیکٹ دینا ہے تو اس کی اپنی امپورٹنس ہے، پھر کون سا لیسن دینا ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے. گاٹ مائی پوائنٹ جی؟ پھر اس کے بعد موونگ اہیڈ جی، اب اگر میں کہوں ایک ٹیچر کو میں نے ایک سبجیکٹ دے دیا، ٹھیک ہے، ایک سلاٹ دے دی، اب اس میں ایک بہت بڑا کوشچن آتا ہے کہ دیٹ ڈو آئی ہیو دس پاسبلٹی اور ڈو آئی ہیو دس اویلیبلٹی آف سبجیکٹ اسپیشلسٹس آل دا ٹائم جی. تو یہ آپ کہہ لیں کہ پاسبل نہیں ہے جی ان آر سراؤنڈنگس ڈیو ٹو سرٹن ریزن، جس کی میں نے ایک وجہ یہ بھی بتا دی کہ بھائی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹیچنگ اس وقت تک کر رہے ہیں جی جب تک ان کو کوئی اور جاب نہیں مل جاتی، ٹھیک ہے، ود اپالوجیز، جو ایک ریئلٹی ہے. یا دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے ہر وقت پاسبل نہیں ہوتا کہ میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہی رکھوں. اب سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے مراد میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا سبجیکٹ انہوں نے خود پڑھا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں جی. ایک تو کیا ہے کہ جی سپوز فار ایگزامپل میں اپنے آپ کو ہی رکھتا ہوں سب سے کمزور ٹیچر میں کہوں جی میں نے کیا کیا ہوا ہے ایم اے انگلش، تو کیا میں اپنے آپ کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کہہ سکتا ہوں؟ ود آل ڈیو رسپیکٹ نو جی، میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں نے ماسٹرز کس میں کیا ہے؟ انگلش میں مثال. اور یوزلی ایم اے انگلش میں کورس آؤٹ لائن میں کیا چیزیں ہیں؟ یا لٹریچر ہے یا لنگوسٹکس ہے. ڈاٹڈ جی؟ اور مجھے سبجیکٹ کون سا اسائن کیا جا رہا ہے؟ لینگویج ٹیچنگ. کون سا؟ تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ فار لینگویج ٹیچنگ مجھے کون سی ایکسپرٹیز ساتھ چاہیے؟ ELT، ڈاٹڈ جی؟ اور کیا؟ ٹیفل. کہ کیا میرے کورس آؤٹ لائن میں یا میری ڈگریز میں یا میری پروفیشنل کوالیفیکیشن میں کیا ELT ٹیفل شامل ہے؟ ڈاٹڈ جی؟ پھر اس کے ساتھ میں کہوں جی کہ ایک جنرل ایک بات ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ دیٹ سرٹن کورسز، سرٹن پروگرام، سرٹن ڈگریز ریگارڈنگ ایجوکیشن جی، میں اس کو BEd M.Ed کہہ لوں، کچھ اور کہہ لوں، وٹ ایور اٹ از جی. کیا اس کے بعد ہی میں اپنے آپ کو وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کہہ سکتا ہوں؟ ونس اگین جی ا بگ نو، کیونکہ ایون ELT میں، ٹیفل میں، BEd میں، M.Ed میں کہیں بھی مجھے کوئی سیپریٹ ایک اسپیسیفک
ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ جس میں میں کہوں جی میں نے گریڈ 1 کو کیسے پڑھانا ہے، ان کی لینگویج پہ کیسے کام کرنا ہے، گریڈ 2 کو کیسے کرنا ہے، اور گریڈ 12 کو کیسے کرنا ہے. یہ سارے ڈفرینٹ ایریاز ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی گریڈ 1 میں آپ کچھ ایسے ہوں گے اسپیسیفکلی دیٹ آئی آلویز سے دیٹ کہ جو گریڈ 1 کے ٹیچرز ہیں وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں، پرابلم میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ایشوز ان کے ہوتے ہیں گریڈ 1 2 3 کے ٹیچرز کے. کیوں؟ پری اسکولنگ اسٹرانگ یا پری اسکولنگ پلانڈ اٹینڈ نہیں کی ہوتی بچوں نے، وہ ڈائریکٹلی جمپ کر رہے ہوتے ہیں کس میں، گریڈ 1 میں، یا پور پری اسکولنگ کے ساتھ جمپ کر رہے ہوتے ہیں گریڈ 1 میں. تو بہت بڑا ان کو برج، ایک بہت بڑا گیپ ان کو فل کرنا ہوتا ہے. وہ پریویسلی ایک کیا فری انوائرمنٹ میں کام کر کے آئے ہوتے ہیں پری اسکول میں، اب ان کو ایک فکسڈ انوائرمنٹ میں کام کرنا پڑتا ہے جہاں ان کی ایک سیٹ ہے، اس سیٹ پہ بچے نے بیٹھنا ہے، اس کی فکس سیٹنگ ہے، جہاں اس کے پاس ایک سلیبس آؤٹ لائن ہے جو اس نے اکمپلش کرنی ہے، کچھ ٹاسکس ہیں جو اس نے کرنے ہیں. ام کلیئر جی؟ جو اتنے گائیڈڈ نہیں ہوتا ہے جتنے گائیڈڈ کیا ہوتے ہیں پری اسکول. اب میں کہوں جی کیا ہر کلاس کی ہر سبجیکٹ کو پڑھانے کی مختلف ڈیمانڈز ہیں یا نہیں ہیں؟ گیٹنگ اے پوائنٹ جی. اب کیا میں یہ ڈگریز، ایون یہ ایجوکیشن ڈگریز کہنے کے بعد ہی میں اپنے آپ کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں. میں اس صورت میں کہوں گا کہ جب وین آئی ایم ٹرینڈ انف، کہ جب میری اتنی ٹریننگ ہو چکی ہو کہ مجھے ڈفرینسز پتہ ہوں کہ گریڈ 1 میں لینگویج ڈیولپمنٹ ہے تو وہ کیسے ہوگی، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اگر میں کہوں کالج لیول پہ جا کے بچے کی لینگویج ڈیولپ کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگی. اگر وہ کالج یعنی سیکنڈ ایئر میں بچہ تو پچھلے 11 سال میں یا مونٹسری پری اسکول ملا کے 14 سال میں جو اس کا گیپ آیا ہے یا جو اس کی ویکنیسز آئی ہیں، ٹھیک ہے، ہاؤ ول آئی کور دوز تھنگس کلیئر ان دیٹ سیکنڈ ایئر کلاس ان کالج. اگر میں اتنا ٹرینڈ انف ہوں کہ اس کی ڈیفیشنسیز کو کور کرنا میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر دین آئی کین بی کالڈ واٹ اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ. ادروائز میں کالج میں کھڑا ہو کے کیا روتا ہوا نظر آؤں گا کہ یہ چیزیں جی تو میٹرک تک ہو جانی چاہیے تھی، اور میٹرک میں کھڑا ہو کے کیا کہتا ہوا نظر آؤں گا کہ یہ چیزیں تو جو ہے جی مڈل ایئرز میں ہو جانی چاہیے تھیں، یا یہی چیزیں جو ہیں وہ تو جونیئر اسکول میں ہو جانی چاہیے تھی، یا یہ چیزیں تو جو ہے وہ پری اسکول میں ہو جانی چاہیے. سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا کام ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کو مائنیوٹ لیول پہ بالکل آ کے، میکرو لیول پہ بالکل آ کے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، پرابلمس کو، ایشوز کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. از دیٹ کلیئر جی؟ اب آپ کہیں جی کیا یہ سارا یہ جو پلان میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس میں ماسٹرز، پھر میں کیا کہوں ماسٹرز میں تو مجھے انگلش پڑھائی گئی، انگلش پڑھانی نہیں سکھائی گئی. ماسٹرز میں تو میں انگلش بھی پڑھائی نہیں گئی، بلکہ کیا مجھے تو انگلش سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہینڈل کیا گیا، انگلش میں پروڈیوسڈ ڈفرینٹ کانٹینٹ کو ایلیبوریٹ کیا گیا، ٹھیک ہے. وہ میں کہوں پوئٹری ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، لنگوسٹکس ہے، میں نے تو وہ چیزیں پڑھی ہیں. وہاں تو مجھے کہیں نہیں بتایا گیا کہ آپ نے اپنی لینگویج کیسے پڑھانی ہے. پھر میں کہوں جی میں نے اس کے بعد ایونٹ چلیں جی ڈگری پھر لے بھی لی کس کی، ELT کی یا ٹیفل کی، انگلش لینگویج ٹیچنگ کی. ایم کلیئر جی؟ لیکن اس میں بھی پھر میں کہوں کہ میں نے وہ جنیرکس پڑھ لی ہے، جنرلی باتیں ہو گئیں کہ میں نے بھائی انگلش لینگویج ٹیچنگ میں کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یا میں نے ایون ایجوکیشن سے ریلیٹڈ BEd M.Ed کر لیا تو اس میں بھی مجھے کچھ اسپیسیفک تو نہیں بتایا جائے گا کہ اس کو گریڈ 1 میں کیسے ہینڈل کرنا ہے، گریڈ 2 میں کس ہینڈل کرنا ہے، گریڈ 3 میں کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ جی آئی نیڈ واٹ ناؤ جی ٹریننگ جی، آئی نیڈ واٹ ٹریننگ جی. یہ میں نے اپنی مثال دی. اب آ جائیں اسکول لیڈرز کے لیے، اسکول ہیڈز کے لیے، اسکول مینیجرز کے لیے، کیا ان کو اس طرح کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹائپ سٹاف سارا اویلیبل ہو سکتا ہے ہر سبجیکٹ کے لیے؟ یہ میں ابھی اس کو امپاسبل بھی کہہ سکتا ہوں، مشکل ہی نہیں ناممکن بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اتنا ہمارا سراؤنڈنگ میں اسٹرانگ سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوا کہ جہاں پہ ہمیں ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ اسپیشلسٹ اویلیبل ہوں. تو اس کا پھر وے آؤٹ میں کیا نکالوں گا، ان کی ٹریننگ. ایم کلیئر جی؟ میں نے کیا کہا، پھر تھوڑا سا بات کر دوں کہ بھائی پہلے میں نے سلیکشن میں کچھ چیزوں کو امپورٹنس دینی ہے،
پھر میں نے ایلوکیشن بھی کر دی، میں نے کس ٹیچر کو کون سا سبجیکٹ دینا ہے، لیکن اس کے بعد میں نے پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میں ساتھ اس کی ان کی ٹریننگز کروانی پڑے گی مجھے، یہ لازمی فرض ہے کہ میں کرواؤں۔ اب اس میں کیا ہے کہ میں ایک نارمل انگلش ٹیچر کو کہوں جی آپ کلاس میں جا کے فلاں ڈفرینٹ گریڈز کے بچوں کی لینگویج امپروو کروائیں، اور کل وہ ریزلٹس اچھے پروڈیوس نہ ہو رہے ہوں تو میں ان پہ گلا کروں؟ نہیں، غلطی میری ہے کہ میں نے ان کو کیا ایک ڈگری کے بعد ڈائریکٹ اٹھا کے کہاں بھیج دیا؟ کلاس روم کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس ٹریننگ کے دوران میں نے نہ اپنا میکانزم، اپنی پالیسی ان کو کنوے کی، نہ میں نے ٹیچنگ میتھڈالوجی ان کو کنوے کی، نہ میں نے ان کو نارمز کنوے کیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک زیادتی ہے کہ میں نے ان کو کنوے کوئی چیز نہیں کی اور ڈیمانڈز کی لسٹ ان کو پکڑا دی کہ آپ نے بچوں کے اندر یہ سکلز بھی ڈیولپ کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ میں نے نہیں بتایا۔ تو کیا مطلب جی کہ یہ بتانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ از اے کلیئر جی؟ اب آئیں اس سے اگلی بات پہ جی، کہ میں نے سلیکشن بھی کر لی، ایلوکیشن بھی کر لی، اور ایلوکیشن کرنے کے بعد ایلوکیشن میں ہی ان کی ٹریننگز بھی کروا دی، ہو گئی۔ اب تھوڑا سا اس کا ٹیکنیکل اسپیکٹ کہہ دوں، دیٹ ہاؤ ٹو ایڈجسٹ دیم۔ اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی جو ذہن میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 جی، نمبر آف کلاسز کہہ لیں، لیسنز کہہ لیں جی، اور دوسری چیز کیا ہے جی؟ نمبر آف سبجیکٹس اسائنڈ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی میں نے کس ٹیچر کو کتنی کلاسز دی ہیں یا کتنے لیسنز دی ہیں پر ویک۔ ذہن میں رکھیے گا موسٹلی جب بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ پر ویک، یا ایون ڈیلی پہ آ جائیں۔ فار ایگزامپل جی ڈیلی میں نے دے دی ان کو 5 کلاسز، 5 گریڈز کہہ لیں، 5 سیکشنز کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈفرینٹ سکولز میں، ڈفرینٹ سسٹم میں ڈفرینٹ میکانزم ہوتا ہے، نام اس کو جو مرضی دے دیں۔ یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے ڈیلی 5 کلاسز میں جا کے کچھ بچوں کو ہینڈل کرنا ہے، کچھ اچیو کرنا ہے وہاں سے۔ اور دوسری طرف میں نے ان کو سبجیکٹس کیا دیے ہیں؟ کیا میں پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ملیں۔ پھر دوسرا میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ بھائی میں ہر جگہ پہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو ہی یوٹیلائز کروں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر سپوز میرے پاس جتنے نمبر آف کلاسز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اگر لینگویج پڑھانی ہے تو کیا میں پھر کیا کہہ رہا ہوں؟ اسٹینڈرڈ تو کیا ہے، جو کمپلسری بات ہے وہ تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ لینگویج کے لیے لینگویج ٹیچر ہی ہو۔ وہ جنرل سائنس ہے یا جنرل نالج ہے، اس کے لیے وہ سائنس کا ہی ٹیچر ہو۔ سوشل اسٹڈیز کے لیے سوشل اسٹڈیز کا ہی ٹیچر ہو، یہ کمپلسری ہے جی، لازمی ہے۔ خاص مثال اس میں دوں، جیوگرافی ہے فار ایگزامپل جی، وہ ہر ٹیچر نہیں پڑھا سکتا، دیٹ از ویری ٹیکنیکل سبجیکٹ۔ میتھمیٹکس ہے، وہ ہر ٹیچر نہیں پڑھا سکتا، دیٹ از ویری ٹیکنیکل سبجیکٹ۔ اور اس طرح اوور آل کہوں تو پھر کوئی بھی سبجیکٹ ہر ٹیچر نہیں پڑھا سکتا۔ There involve certain technicalities all the time۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ پھر تو میں کیا کہہ رہا ہوں، مثال اگر میں جونی اصول کی مثال ہوں 1 to 5، ام کلیئر جی؟ یا میں اگر کہوں مڈل ایئرز ہیں یا نمبر آف کلاسز ہیں، سیکشن زیادہ ہیں، تو پھر ہر جگہ مجھے 3-4 انگلش کے ٹیچر، 3-4 میتھس کے ٹیچر، 3-4 اسلامیات فار ایگزامپل خاص طور پہ کہوں کہ ہر ٹیچر تو اس کو نہیں پڑھا سکتا، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر ہے تو اس کے ہر کہ مجھے پھر 3-4۔ تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ کہ میرا وہ جو HR ہے، ہیومن ریسورس ہے، وہ ویک ہو رہا ہے؟ یا میں ویک سے مراد کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے، میرے اوپر برڈن بن رہا ہے جی۔ یعنی ہم نے فائنانس کو بھی تو سامنے رکھنا ہوتا ہے نا،
یعنی میری فائنینشیل کیپیسٹی ہے مثال کے طور پہ آسان زبان میں کہوں جی 10 ٹیچرز ہائر کرنے کی، اور میں اگر پھر پیورلی سبجیکٹ اسپیشلسٹ پہ جانا چاہوں تو پھر مجھے کتنے 20 ٹیچرز ہائر کرنے پڑ جائیں گے. کیا از اٹ پاسبل؟ میں پھر کیا کہہ رہا ہوں، کرنے تو چاہیے، لازمی ایسا ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ ہی یہی ہے، لیکن آگے ایسا ممکن نہیں ہے. اور اس کا وے آؤٹ کیا ہے میں وہ بھی ڈسکس کروں گا. اب HR میں کیا کہہ رہا ہوں، ہیومن ریسورس میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹیچر میں میرے پاس کیپیسٹی کتنی ہائر کرنے کی 10، یا میں نے جو سبجیکٹ ایلوکیشن رکھی ہے، یا میں نے ورکنگ آورز رکھے ہیں، یا لیسنس پر ڈے رکھے ہیں، اس کے اکارڈنگلی مجھے کتنے چاہیے 10. گاٹ اٹ جی. کیوں اسٹینڈرڈ اگر آپ کہیں تو کیا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ایک ٹیچر کو پر ویک 24 سے زیادہ لیسن نہیں دینے چاہیے. گاٹ اٹ جی. اور اسی کو یار 24 تو آپ کہیں تو ایوریج رکھیں تو کیا کتنا ہونا چاہیے، وہ 24 to 30 لیسنس پر ویک. اس کی بھی لاجک سمجھیے گا ذرا جی. میں نے آپ کو کہا کہ کچھ چیزیں مس کنسیپشنس میں چلی جاتی ہیں، کنفیوژنس پیدا ہو جاتی ہیں. اب یہ 24 to 60 30 آورس کیوں 30 لیسنس کیوں کہا گیا پر ویک جی؟ کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اگر میں نے بچوں کا ڈسکس کیا ہے تو پھر یہاں کے ایوریج انہوں نے کیا کہا کہ ہیومن بینگ کا کانسنٹریشن لیول ہی کتنا ہوتا ہے پر ویک 20 to 24. اگر میں لیسن 40 منٹس کا رکھ رہا ہوں جی، کتنا رکھ رہا ہوں 40 منٹس کا، سو ڈونٹ یو تھنک دیٹ 24 بھی رکھیں تو تقریباً اتنے آورس بن جاتے ہیں، یا تقریباً 30 تک بن جاتے ہیں. آر یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ ان ٹیچر کا بھی کانسنٹریشن لیول تو وہی ہے نا، ٹیچر کا انرجی لیول بھی تو وہی ہے نا. کہ اگر اس کا اگر میں کہوں نارمل ہیومن بینگس کو انہوں نے کیا کہہ دیا 20 to 24، اور میں نے لیسن وہاں رکھ دیے کتنے جی 35 فار ایگزامپل 36 38 یا 40 پر ویک. ان کی کیپیسٹی کتنی ہے میکسیمم، میں کیا کہہ رہا ہوں 30. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ کہ وہ ٹیچر کی پرفارمنس کیا ہو جائے گی، لو ہو جائے گی، جس پہ ہم گلا اس ٹیچر پہ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جی، I always stand by my community جی، being a humble teacher, being a humble student of teachers جی، کہ جو بظاہر ایک زیادتی لگ رہی ہوتی ہے کہ کیپیسٹی کتنی ہے 20 to 24 جی، یا کیپیسٹی کتنی ہے 24 to میکسیمم 30 لیسنس پر ویک، اور میں ان کو پر ویک کتنے لیسن دے رہا ہوں 36، یا پر ویک کتنے لیسن دے رہا ہوں ایون آئی ہیو سین 40 لیسنس پر ویک. Is that clear? 38 lessons per week. So don't you think that it's wrong جی، it's unfair جی. Am I clear جی؟ اب آپ کہیں جی وہ میں نے اپنے ذہن میں اسٹینڈرڈ 24 لیسنس پر ویک رکھ کے میں نے کیا رکھا جی، مجھے کتنے چاہیے 10، کتنے چاہیے 10 جی. تو میں نے پھر کیا کہوں جی، سبجیکٹ اسپیشلسٹ پہ اگر جانا چاہوں تو مجھے کتنے ہائر کرنے پڑیں گے فار ایگزامپل جی 20 یا 30. Is that clear جی؟ یہ پرابلم ہوگی نہیں ہوگی؟ اب پھر ہمیں اس کا کیا کرنا پڑے گا جی، کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑتا ہے. اس میں پریفریبل کیا رکھا جاتا ہے، یا اب گروپنگ کیا کہہ لیں کیسے کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا ملٹی ٹاسکنگ کیا کی جاتی ہے کہ جب میں کیا کہہ رہا ہوں نمبر آف سبجیکٹس جو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک کے بجائے 2 دیے جاتے ہیں، 3 دیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک میں نے ان ٹیچر کو کیا دے دیا لینگویج، ساتھ میں نے ان کو کیا دے دیا، اب کیوں وہ جو لینگویج کا ٹیچر بھی ہے تو پیچھے اس کی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ میں اب چیک کروں گا جی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں جی. اکیڈیمک بیک گراؤنڈ میں میں چیک کروں گا کہ کہیں ان کے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ میں جو انہوں نے کوالیفیکیشن ہے اس میں سائنس کا اگر رول ہے. سپوز آئی ہیو سین سرٹن پیپل جی کہ آفٹر BSc دے آر گوئنگ فار انگلش جی، مثال کے طور پہ، یا آفٹر FSc دے آر گوئنگ فار واٹ جی BS انگلش جی. اور میں ان کا اکیڈیمک ریکارڈ دیکھتے ہوئے نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ بے شک انہوں نے اب BS کیا لیکن اس سے پہلے کیا کیا تھا FSc، اور وہ سائنس میں اچھے تھے. تو میں لینگویج میں ساتھ ان کا کمبینیشن کون سا رکھ دوں گا، جنرل سائنس.
کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جی وہ کیا ساتھ فار ایگزامپل جی سائنسز کے ساتھ سائنسز کے اندر میتھمیٹکس بھی اسٹرانگ ایریا ہوتا ہے. کچھ کا میں لینگویج کے ساتھ کون سا کمبینیشن بنا دوں گا جی؟ میتھمیٹکس کا. اب پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا جی؟ کہ میں نے کیا کرنی ہے ٹیچر ایلوکیشن. اس ٹیچر ایلوکیشن میں نے کیا کہا تھا نمبر آف لیسنس کتنے دے رہا ہوں, جو میں نے کیا کہا اسٹینڈرڈ کیا ہے جی 24 ٹو میکسیمم 30. ٹھیک ہے, پھر میں کیا کہہ رہا ہوں نمبر آف سبجیکٹس جی. اب سبجیکٹ پاسبل نہیں ہے کہ میں انگلش کے ٹیچرس انگلش کے لیے سارے ہی انگلش کے اسپیشلسٹ الگ ہائر کروں جی, ممکن نہیں ہو پا رہا ہوتا. سم ٹائم اویلیبلٹی ایون نہیں ہو رہی ہوتی. میں میتھس کے لیے کیا کہوں جی میں سارے میتھس کے ٹیچر ہی ایکسپرٹس رکھوں گا. ٹھیک ہے, میں اردو کے لیے سارے اردو کے ٹیچر ہی ایکسپرٹس رکھوں گا. تو از اٹ پاسبل جی؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. دونوں صورتوں میں اویلیبلٹی میں بھی ممکن نہیں ہے, اور دوسرا میری ایچ آر کی ریکوائرمنٹس میں بھی یہ پاسبل نہیں ہے, یا ایون فائنینشیل ریکوائرمنٹس میں بھی یہ پاسبل نہیں ہے جی. تو اب یہ کمبینیشن یعنی کیا مطلب, ہم پھر اس کو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون میں پھر کیا کہوں کہ میں نے سائنس کے دیٹ سرٹن پیپل ہو ہیو ڈن ورچی بی ایس ان سرٹن سائنٹیفک فیلڈ, ٹھیک ہے, یا ایم ایس, لیکن along with that جی دے آر آلسو گڈ ایٹ what جی مثال کے طور پہ اسلامک اسٹڈیز, مثال کے طور پہ کمپیوٹر جی, they have also gone for certain certification regarding that, اور they are good at that جی. تو مجھے وہ کمبینیشن مکسر چلانا پڑتا ہے جی. لیکن اس میں اب ایک بہت کیئرفل چیز جی, وی کال اٹ جنرلی جی, ہم اپنی اس کو سمپل ٹرم میں فل اینڈ ہاف ڈویژن کہہ رہے ہوتے ہیں. کہ یعنی ان کو میں نے پھر کیا ٹیچرس کو فل سبجیکٹ اور ساتھ ان کے کیا رکھنے ہوتے ہیں ہاف سبجیکٹ جی. میں فل سبجیکٹ سے کیا مراد لے رہا ہوں کہ جن کے پر ویک لیسنز جو ہیں وہ فل ہوتے ہیں 6 کے 6 دن, یا ایون پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا لینگویج میں ہم نے انگلش میں کتنے رکھے تھے پر ویک 8 کتنے رکھے تھے ہم نے. اب آپ کو سیکوینس ایک سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے پہلے سبجیکٹ ایلوکیشن کیوں ڈسکس کی تھی, اب میں ٹیچر ایلوکیشن پہ کیوں آ رہا ہوں کہ یہاں میں نے فل کیا رکھا جی, ان کا کیا ہے پر ویک 8, ساتھ میں ان کو ہاف, اور وہاں ہم نے اسلامیات اور سوشل اسٹڈیز کو کتنے دیے تھے 3 تو یعنی ہاف میں نے کیا کر دیا ان کو 3. گیٹنگ مائی پوائنٹ جی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا جی, ورنہ آئی ہیو سین کلیئر, آئی ہیو کم اکراس ڈزنز آف اسکولس جی, کہ میرا کریئر میں کام ہی ایسا ہے میرا کہ درجنوں اسکولوں میں نے یہ ایشوز دیکھے ہیں, پرابلمس دیکھی ہیں. وہ ایشوز کیا ہیں, پرابلم اینڈ پہ بنے گی کیا دیکھیے گا کہ ایک سپوز ٹیچر ہیں, ان کے پر ویک مثال کے طور پہ لیسنس کتنے بن رہے ہیں جی, ان کا ورک لوڈ کتنا, اس کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ورک لوڈ. ان کا ورک لوڈ کتنا بن رہا ہے جی 20 لیسنس پر ویک, لیکن ساتھ میں دوسری طرف ان کے سیکشنز دیکھ رہا ہوں یا کلاسز دیکھ رہا ہوں, تو وہ کتنے بن رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ I've seen 9. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں نے کیا کہا لیسنس پر ویک کتنے ہیں 20, ساتھ ان کو کلاسز پر ویک کتنی ملی ہوئی ہیں 9. اب 9 میں اگر اب دیکھیے گا یہ کیوں غلط ہے. اب بظاہر دیکھنے میں تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی ان کا ورک لوڈ تو کم ہے. اب ابھی میں نہیں کہا تھا کہ ورک لوڈ کتنا ہونا چاہیے 24, یعنی اسٹینڈرڈ تو 24 ہے, 24 تو میکسیمم اگر میں نے جانا ہے مجبوری تو کتنا, یعنی مجھے جانا نہیں چاہیے, لیکن مجبوری ہے تو میں میکسیمم کتنے پہ جاؤں گا 30 پہ جاؤں گا. از اٹ کلیئر جی. اور اگر میں 5 days والا رکھ رہا ہوں تو پھر تو میں 24 سے آگے جا ہی نہیں سکتا. ہم نے پیچھے سبجیکٹ ایلوکیشن ڈسکس کر چکے ہیں, جس میں ہم نے کیا کہا ورکنگ آورز, ورکنگ ڈیز ہم نے ڈفرینٹ رکھے تھے. ہم نے ایک جگہ کیا کہا تھا ورکنگ ڈیز 5, دوسری جگہ ہم نے ورکنگ ڈیز کیا کہا تھا 6, جس کو نگیٹ کیا ہم نے, اپوز کیا, ایگزسٹ کر رہے ہیں, جو اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہے, وہ بجائے فائدہ ہونے کے کیا ہو رہا ہوتا ہے ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے, نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ میں 6 کو ذہن میں رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ 30 جی, جس کی میں نے پہلے ہی مخالفت کر دی ہے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اس سے
کیا ہو رہا ہے, وہ اسکول برباد ہو رہے ہیں, سسٹم تباہ ہو رہا ہے, وہ ٹارگٹس اچیو نہیں ہو پا رہے ہوتے, اور انفارچونیٹلی ان کا سارا ملبہ کس پہ ڈال دیا جاتا ہے, ٹیچر پہ, کہ ٹیچرز آر ناٹ ورکنگ پراپرلی جی. تو ود آل ڈیو رسپیکٹ جی, وہ پرابلم ٹیچرز میں نہیں ہوتی, وہ پرابلم پلانرز میں ہوتی ہے, وہ پرابلم مینیجرز میں ہوتی ہے, کہ وہ مینیجرز اس کو پراپرلی پلان نہیں کرتے, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا رکھا جی, اور انفارچونیٹلی جی ود آل ڈیو رسپیکٹ, ٹھیک ہے, بڑے احترام کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, کہ صرف کیا سوشل کانٹیکس میں سوسائٹی میں دکھانے کے لیے کہ جی ہم کام زیادہ کرتے ہیں, کہ ہم 6 کے 6 دن ہم نے اسکول آن رکھا ہوا ہے, وہ 6 دن میں کام زیادہ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ فارمیلٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ود اپالوجیز, کیونکہ اسٹینڈرڈ ہم بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں, وہ کیا ہے, ہوتا ہی کس میں ہے, 5 میں. ایجوکیشنل سائیکالوجی یا ایجوکیشنل ریسرچ کے اکارڈنگلی بچے کا ایوریج کانسنٹریشن پر ویک نکالیں تو وہ میکسیمم کتنے پہ جاتے ہیں, 5 ورکنگ ڈیز پہ. اگر آپ 5 ورکنگ ڈیز پہ کریں تو ہم نے کیا نکالے تھے, کہ وہ لیسن کتنے بن رہے تھے, 33, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو 33 میں میں نے کیا کہا کہ اسٹینڈرڈ پھر کتنا ہونا چاہیے, 24, 5 ڈیز کا رکھوں تو یہ یہاں 24. اب میں کہوں جی ان کا ورک لوڈ, آپ میں نہیں کہا کہ 24 ہے, لیکن بن کتنا رہا ہے, 20. لیکن دوسری بات ساتھ ذہن میں رکھیں کہ ان کا ورک لوڈ کم نظر آ رہا ہے, لیکن ایکچولی ان کا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. کیسے, کہ وہاں پہ انہوں نے, میں نے ان کو سیکشنز یا کلاسز کتنے دیے ہوئے ہیں, 9, یعنی 9 سے مراد کیا, اگر میں ہر کلاس میں ایوریج 30 بچہ ہی رکھوں تو دیٹ ٹیچر از ڈیلنگ ود ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس, 270. اب وہ 270 بچوں کا انہوں نے, جو ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا ڈاکومنٹ, اسٹوڈنٹ پرسونا یا اسٹوڈنٹ فائل بھی مینٹین کرنی ہے, 270 بچوں کے کلاس ورک ہوم ورک پہ بھی نظر رکھنی ہے, 270 بچوں کی ڈائریز پہ بھی نظر رکھنی ہے, 270 بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ بھی نظر رکھنی ہے, 270 بچوں کی گرومنگ پہ بھی نظر رکھنی ہے. تو کیا از اٹ ہیومنلی پاسبل جی؟ از دیٹ کلیئر جی؟ اب جی اسٹینڈرڈ کیا ہے جی, جس کو سن کے آپ شاید پریشان بھی ہو جائیں, حیران بھی ہو جائیں, کہ دیٹ اے ٹیچر مینز an individual must be given with the responsibility of average 40 children جی. ایوریج 40 چلڈرن میکسیمم جی ریگارڈنگ 1 ٹاسک. یہ میں ریسرچ بیسڈ کہہ رہا ہوں, یعنی ایک ٹیچر, مثال لینگویج ٹیچر ہیں, میں نے ان کے حوالے بچے کیے ہیں, وہ کتنے ہونے چاہیے جی, ایوریج جی 40 جی, جن کو انہوں نے کام کرنا ہے. اب میں ایوریج 40 کر رہا ہوں ان کو, ٹھیک ہے, اور ساتھ ان کے کیا جی, کہ میں اگر اس کو ملٹیپل ٹاسک سے ریلیٹ کر کے یا ان کا ورک لوڈ سے لنک کر کے کہوں, تو میں اگر سپوز مثال کے طور پہ 4 کلاسز دے رہا ہوں ان کو, تو یہ کتنے بن رہے ہیں ٹوٹل, 160 جی. یعنی اوور آل ان کے پاس کتنے نمبر آف انڈیویجول آر دیئر جی, 160, ٹھیک ہے. لیکن میرے پاس کتنا فگر آ رہا تھا جی, 270 جی. اب یہ بہت بڑا گیپ ہے یا نہیں؟ اور اگر یا میں اس اسٹینڈرڈ پہ نہ بھی جاؤں, کہ میں کہوں جی, اب کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ جی ہاؤ از اٹ پاسبل ان آر سراؤنڈنگس, کہ آپ کہہ رہے ہیں 40 سے 160 میں نے کر دیا, چلو جی اپنا ورک لوڈ دیکھ کے, سسٹم دیکھ کے جو ایگزسٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم وی کانٹ گو فار دا آئیڈیل, وی کانٹ گو فار دا اسٹینڈرڈ آل دا ٹائم. ہمارے پاس آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی اسپیسیفکلی ان آر کنٹری, ان آر سراؤنڈنگ جی. چلیں مان لیا جی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہاں کلاس دیکھیں میرے پاس کتنے بچے آ رہے ہیں, 270. اور 270 کے میں پھر ایک سوال پوچھ رہا ہوں, 270 کی نوٹ بکس دیکھنا, 270 کے کلاس ورک پہ نظر رکھنا, 270 کی ڈائری دیکھنا, 270 کو گروم کرنا, 270 کو یونیفارم ریلیٹڈ یعنی پرسنالٹی ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا, اٹس ناٹ پاسبل. یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں. جب وہ پاسبل نہیں ہے تو پھر اس کا وہ ریزلٹس اچیو نہیں ہو رہے ہوتے.
اور جب وہ ریزلٹس اچیو نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر کیا ٹیچر پہ رسپانسبلٹی ڈال دی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں جی ٹیچرز آر ناٹ ورکنگ پراپرلی. نہیں, ٹیچرز آر اوور برڈنائزڈ. گیٹنگ مائی پوائنٹ جی. اب دوسری طرف دیکھیں جی کہ میں نے کیوں کہا کہ نمبر آف کلاسز اور نمبر آف سبجیکٹس بوتھ آر امپورٹنٹ. دوسری طرف کیا ہے جی کہ میں نے ایک ٹیچر کو ٹھیک ہے نمبر آف لیسنس کتنے دے دیے جی. سپوز جی 24 نمبر آف لیسنس کتنے دے دیے 24. یہ نمبر آف کلاسز کتنی ہوگی مثال کے طور پہ جی 3. انگلش کی لینگویج کی بات کروں فار ایگزامپل جی نمبر آف لیسنس کتنے ہوں گے 24 سوری اینڈ نمبر آف کلاسز کتنی ہوگی 3. اب یہ دو ٹیچر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ٹیچر کو نمبر آف لیسنس پر ویک کتنے ہیں 20 اور نمبر آف سیکشنز یا کلاسز کتنی ہیں 9. دوسرا ٹیچر کیا ہے جی ان کے پاس نمبر آف لیسنس کتنے ہیں 24 ٹھیک ہے اور نمبر آف سیکشنز یا کلاسز کتنی ہیں 3. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے جی کہ کون زیادہ برڈنائز ہے جی 9 والا جی. ٹھیک ہے یہاں کیا ہو گیا یا ایون میں 24 کے بجائے اس کو 30 بھی کر دوں بے شک. سیکشنز میں نے ساتھ کتنے دیے ہوئے ہیں 3. اگر وہی میں 3 میں 40 بچہ کروں تو ایوریج کتنے بچوں سے ڈیل کر رہے ہیں 120. یہاں ٹیچر کتنے بچوں سے ڈیل کر رہے ہیں 270. انہوں نے 270 کے اسیسمنٹس بھی چیک کرنی ہے 270 کے نوٹ بکس بھی چیک کرنی ہے انہوں نے 270 کے اور بہت سارے ٹاسک کرانے ہیں. وہاں ٹوٹل کتنا ہے جی 120 جی. اور یہ گڑبڑ کیوں ہوتی ہے جی کہ جب فار ایگزامپل جی ایک ٹیچر کو ساری کی ساری آپ اسلامیات کی کلاسز دے دیں. اب میں آتا ہوں کنکلوژن کی طرف. ساری کیا دے دیں اسلامیات دے دیں. اسلامیات کے پر ویک کتنے لیسنز ہیں 3. پر ویک کتنے ہیں 3. اگر میں ان کا 24 کا سٹینڈرڈ پورا کرنا چاہوں تو مجھے کتنے سیکشن دینے پڑیں گے ان کو 8. ورک لوڈ کتنا بنا ان کا 24. آپ کہیں گے سٹینڈرڈ ہے بے شک یہ سٹینڈرڈ ہے لیکن ساتھ یہ دیکھیں نمبر آف سیکشنز کتنے ہیں 8. گیٹنگ مائی پوائنٹ جی. دوسری طرف ایک کیا ہے جی لینگویج ٹیچرز ہیں. اگر میں نے ان کو ساری کی ساری کلاسز کیا دے دی لینگویج کی دے دی تو ان کا ورک لوڈ پورا کرنے کے لیے مجھے کتنا کرنا پڑے گا کتنے سیکشن ان کو دینے پڑیں گے 3. کیونکہ ان کا پر ویک لیسنس کتنے ہیں 8 تو ٹوٹل کتنا ہو گیا 24. اب آپ کے اسلامیات کے ٹیچر کا ورک لوڈ بھی کتنا تھا 24. انگلش کے ٹیچر کا ورک لوڈ بھی کتنا ہے 24. اب بظاہر تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ دونوں برابر ہیں تو نہیں دونوں برابر نہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے جو بہت بڑی زیادتی ہے. یعنی یہاں ٹوٹل کتنے بچوں سے ڈیل یعنی کتنے کلاسز ہیں 3. یہاں ٹوٹل کتنے بچوں سے ڈیل کر رہے ہیں یہ 120 اور وہ کتنے بچوں سے ڈیل کر رہے تھے 270. تو دس از کالڈ امبیلنس. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ کیا ہونا چاہیے فل اینڈ ہاف. سبجیکٹ الاٹ کرتے وقت ٹیچرز کو کچھ سبجیکٹ فل ملیں گے جس کو ہم فل کریڈٹ آر بھی کہتے ہیں فل سبجیکٹ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہاں فل سے مراد ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں قطعاً کوئی مطلب نہیں ہے کہ کس سبجیکٹ کی امپورٹنس زیادہ اور کس سبجیکٹ کی امپورٹنس کم ہے. میک اٹ ویری کلیئر. یہ میرے اوپر ایک سوال کیا جاتا ہے اکثر جی کہ سر آپ کیوں مینشن کر دیتے ہیں کہ جی اسلامیات 3 لیسنس تو اسلامیات تو سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ لیسنس تو اس کے ہونے چاہیے. تو پھر ود ڈیو رسپیکٹ جی میں شروع میں ڈسکس کر چکا ہوں یا دوسرا پہلے سیشن میں کہ وین وی ٹاک اباؤٹ اسکول مینجمنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر بچے کو میں نے اسلامیات کی امپورٹنس دینی ہے تو مجھے اس بچے کو پھر کسی مدرسہ میں داخل کروانا چاہیے ٹھیک ہے جس کو ہم لائٹ لے رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ جس کو ہم لو لے رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ تو مذہب میں PhD ہو رہی ہوتی ہے. وہاں تو 3 کی بجائے آپ کہیں کہ تو فل جو سارے سبجیکٹس ہیں وہ ہوتے ہی کس سے ریلیٹڈ ہیں اسلامیات سے ریلیٹڈ ہیں. یہاں آپ کہیں جی پھر کلیش آ رہا ہے آپ کی ہی بات میں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی اسلامیات کو میں زیادہ ویٹیج دوں ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جی بچے کو آپ نے سائنس پڑھانی ہے بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے ساتھ بچے کو انجینئر بنانا ہے. تو یہ دو چیزیں ایٹ اے ٹائم پاسبل نہیں ہیں.
یہ دو بہت بڑی فیلڈز ہیں، دونوں کی اپنی اسپیشلٹیز ہیں، دونوں کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں. میرے لیے پاسبل نہیں ہے میں دونوں کو بیلنس رکھوں. مجھے کسی ایک کو میجر اور کسی ایک کو مائنر کرنا پڑے گا، کسی ایک کو فل کسی ایک کو ہاف کرنا پڑے گا. انتہائی ادب کے ساتھ بہت محتاط ہو کے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ میں میجر مائنر سے مراد نعوذ باللہ میں یہ نہیں لے رہا یہاں پہ کہ جی میں کہوں جی میں نے انگلش کو میجر رکھ لیا اور اسلامیات کو میں نے مائنر رکھ دیا ریگارڈنگ امپورٹینس. نو، ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے، ریگارڈنگ یور اون ریکوائرمنٹ آف دا ایج، ریکوائرمنٹ آف دا اسکولنگ، کہ پیرنٹ جو ہیں وہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا وہ بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اسلامک اسکالر بننے کے لیے یا فیوچر میں کوئی سائنٹیفک یا کوئی ارتھلی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی پروفیشنل بننے کے لیے، مثال ایک ڈاکٹر بننے کے لیے. فار ایگزامپل جی کیا بچے کو بنانا کیا ہے؟ ڈاکٹر. تو کیا مجھے اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس کو زیادہ ویٹیج دینا چاہیے یا مجھے اس سے ریلیٹڈ کو دینا چاہیے؟ آبویسلی ڈاکٹر سے ریلیٹڈ کون سے سبجیکٹس زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ سائنس کے. مکلیل جی اس کی ہمارے پاس اس کا ایک پیرالل ایک سسٹم موجود ہے، ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی جس کو اس ملک میں اگنور کیا گیا، بڑی معذرت کے ساتھ جس کو اس ملک میں کم تر سمجھا جاتا ہے. انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں یہ کہ جو بچہ نالائق ہے جی، یا جو بچہ جی اسکولنگ میں اچھا نہیں چل رہا اس کو مدرسے میں داخل کروا دو جی. پہلے ہم نے اپنے کانسیپٹ خود کلیئر کروانے، کہ ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ اگر ہم نے بچے کو اسلامک یا ریلیجیس اسکالر بنانا ہے تو اس کو ہمیں پھر کس میں کہاں ایڈمیشن کروانا چاہیے؟ اسلامک انسٹیٹیوٹ میں، جس کو ایک مدرسہ سسٹم کہتے ہیں، جس کا اپنا ایک بورڈ ہے، جس کا اپنا ایک سلیبس ہے، جس کا اپنا ایک ایگزامینیشن سسٹم ہے. ہم اس کو لائٹ لے رہے ہیں. بظاہر مجھ سے پوچھیں وہ تو اس سائنس سے بھی زیادہ مشکل فیلڈ ہے، وہ تو سائنس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو پھر وہ بچے کو وہاں ایڈمیشن کروانا چاہیے نا. اگر یہاں ایڈمیشن کروایا ہے تو نارمل اسکولنگ کی بات کریں تو اسکولنگ کس پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے؟ ماڈرن اسٹڈیز پہ. اور ماڈرن اسٹڈیز کون سی ہیں؟ سائنس. سائنس کے لیے پھر آگے امپورٹنٹ کون سی ہیں؟ لینگویجز. کہ سائنس کی مٹیریل ہیں، سائنس کی بکس ہیں، سارا سائنس کی ریسرچ ہے، جو کچھ بھی ہے جنرلی میں بات کروں تو وہ انگلش میں ہے نا. اور انگلش اردو میں آپ کہوں وہ تو یہاں پہ بھی ہوتی ہے، یہاں پہ بھی ہوتی ہے. کیونکہ لینگویج تو اب مذہب پڑھنا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو پہلے اس کے لیے عربی پڑھنی ضروری ہے، ٹھیک ہے. عربی کی ڈیٹیل ضروری ہے، یعنی صرف عربی نہیں، عربی کو بالکل باریکی سے پڑھنا ضروری ہے. وہ تو یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی اس کا فل ویٹیج ہے. یہاں اس لیے فل ویٹیج ہے کہ اس کے لیے کل اس کے لیے ایکسپریشن بھی چاہیے ہوگا. گاٹ مائی پوائنٹ جی. اس وجہ سے یہاں پہ سائنسز کو ان چیزوں کو کیا دیا جاتا ہے؟ فل ویٹیج. پھر اور ساتھ ان سبجیکٹس کو کیا دیا جاتا ہے؟ ہاف ویٹیج. گاٹ مائی پوائنٹ جی. یعنی میں اس کو کیا رکھ رہا ہوں؟ زیادہ ٹائم دے رہا ہوں، اس کو کیا دے رہا ہوں؟ کم ٹائم دے رہا ہوں. پھر یہاں کوئی ایک اور بندہ سوال کر سکتا تھا کہ جی اب اگر ماڈرن ورلڈ کی بات کریں تو سیوک سینس، سوشل ڈیولپمنٹ، یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو ہم نے کہا کہ ایموشنل کوشنٹ، انٹیلیجنس کوشنٹ، ایڈورسٹی کوشنٹ، سوشل کوشنٹ، اس میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، آئی ایم ریڈی، میں اس پہ جانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، لیکن کیا وڈ یو سیکریفائی یور سائنس سبجیکٹس فار اٹ؟ تو پیرنٹ ہی آ کے مجھے ڈیمانڈ کر رہا ہوگا کہ آپ ایس ایس ٹی کو ذرا کم پڑھا دیں، سائنس زیادہ پڑھا دینا، میں نے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے بچے کو وہ سوشل ایکٹیوسٹ بننا ہے یا جو کچھ اور، یا میں نے آگے جا کے اس کو سوشیولوجی نہیں پڑھانی، اس کو عمرانیات نہیں پڑھانی ہے. آپ جی گیٹنگ مائی پوائنٹ جی. تو یہ پہلے اس کریکولم میں، پلان میں ہم نے اس لیے پچھلی ڈسکس کر چکے ہیں ہم یہ کہ وہ سبجیکٹ ایلوکیشن ہوتی کیا ہے. گاٹ دا پوائنٹ جی. اس وجہ سے پھر میں جب وہ ٹیچر ایلوکیشن کروں گا تو ٹیچر ایلوکیشن کرتے وقت میں نے یہ دو چیزیں اپنی مائنڈ میں کلیئر کرنی ہے. ایک کون سی میں نے کیا کہا؟ نمبر آف کلاسز، نمبر آف لیسنس، اور پھر دوسرا کیا؟ نمبر آف سبجیکٹس. اور پھر میں نے فل آف کیوں کہا؟ کہ اس کے بعد آگے آنا ہے ٹائم ٹیبل، جو ڈیٹیل ہم جس سیکشن پہ جائیں گے، کہ اس ٹائم ٹیبل کو ایڈجسٹ کرتے وقت مجھے پھر یعنی میں اپنی اس کی مینجمنٹ پہ، تو ہمارے بیسک سیشن یہ کس چیز پہ؟ اسکول مینجمنٹ پہ. میں نے ان کو مینیج تو بھی تو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، اس پہ پہلی بات پھر کیا زیادتی نہ ہو کہیں، کہ یہ نہ ہو کسی ایک ٹیچر کا ورک لوڈ میں کہوں جی بظاہر وہ کیا 30 ہے لیکن سیکشن ان کے پاس کتنے ہوں، کلاسز کتنے ہوں؟ 3. دوسرا ٹیچر اس کا ورک لوڈ فار ایگزامپل جی بظاہر 18 ہے یا 20 ہے اور نمبر آف سیکشنز کتنے ہوں؟ 9. ٹھیک ہے، اب اس کو بیلنس رکھنا ہے.
بیلنس رکھنے سے مراد کیا ہے کہ ان کے نمبر آف لیسنس اور نمبر آف کلاسز. جی کلاسز سے مراد میں لے رہا ہوں سیکشنز بیلنسڈ ہونے چاہیے. اب میں کہہ رہا ہوں ٹیچر اے ان کو میں ایوریج کیا دے رہا ہوں, فار ایگزامپل جی 4 اور 5 سیکشنز مثال کے طور پہ. نمبر آف لیسنس جو ہیں جی وہ کیا ہیں جی پر ویک 24 جی. تو ٹیچر بی ان کا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے بھی پھر کیا ہیں کہ نمبر آف سیکشن کیا ہونے چاہیے 4 اور نمبر آف لیسنس کیا ہونے چاہیے 24 جی. کہیں پہ یہ 24 سے 26 جا سکتا ہے, کہیں پہ یہ 4 سے 5 جا سکتا ہے, لیکن کم از کم ایک ایوریج تو بیلنس ہو نا. یہ نہ ہو ایک ٹیچر کو میں نے 4 سیکشن دیے ہوئے ہیں اور دوسرے ٹیچر کو میں 9 سیکشن دے رہا ہوں, وہ زیادتی ہے جی. یعنی کنکلوسیولی میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو جی, اب ان دونوں چیزوں کو سم اپ کریں, چاہے وہ نمبر آف لیسنز آپ کہہ رہے ہیں چاہے نمبر آف سیکشنز کہہ رہے ہیں, تو کنکلوسیولی یہ ہوتا کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ایکول ملنے چاہیے یا بیلنس ملنے چاہیے. یعنی اگر میں ایک ٹیچر کو 100 بچے ان کے حوالے کر رہا ہوں کچھ مختلف سبجیکٹس پہ کام کرنے کے لیے, تو دوسرے کے پاس بھی اگر 100 نہیں ہے تو 105 110 یا 95 آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میں ایک ٹیچر کو 100 بچے ان کے حوالے کر رہا ہوں, دوسرے ٹیچر کے حوالے کتنے کر رہا ہوں 200, اور میں دونوں سے کہوں جی کہ کیا ان کی پرفارمنس جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے. سو ڈو یو تھنک دیٹ از اٹ جسٹ, کیا یہ انصاف ہے, یا از اٹ وٹ شوڈ آئی کال اٹ دیٹ ویل پلانڈ. کیا میں اس کو پھر اچھی پلاننگ کہوں گا, یا میں اسکول کی مینجمنٹ کو اچھا کہوں گا. یعنی اس میں ذمہ دار فار ایگزامپل جن کے بچے حوالے میں نے کتنے کر دیے 200 بچے, ان کی پرفارمنس تھوڑی سی پور ہوگی. دیکھیں آگے اپریزل کرائٹیریا بھی ہوگا, آگے ہم پھر کہہ رہے ہیں بیسٹ ٹیچر نکالنا ہے, پرفارمنس اسی پرفارمنس کی بیس پہ انکریمنٹس بھی لگتے ہیں, اسی پرفارمنس کی بیس پہ فائنینشیل انسینٹیوز بھی ملتے ہیں. اب میں کہوں جی ان ٹیچر کی پرفارمنس بہت اچھی رہی, پازیٹیو رہی, ان کی پرفارمنس جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی, تو یہ کیا یہ ٹیچر ذمہ دار ہے؟ نہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مینجمنٹ. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اسکول لیڈرز, ہیڈز, کہ انہوں نے پلان کرتے وقت دیکھیں زیادتی کر دی. اب 100 والے بندے کی جو پرفارمنس ہے اس کو آپ 200 والے بچوں والے بندے کے ساتھ پرفارمنس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے جی. Am I clear up here جی؟ This is regarding all what جی teachers allocation. That's all for today.